قوموں اور ملکوں کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے نازک اور دشوار گزار مراحل آتے ہیں کہ اس وقت کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کی غلطی کا خمیازہ قوموں کو صدیوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی کیفیت آج عام انتخابات کے موقع پر ملک میں پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے اور انتخابات کے ذریعے ہی ہم اپنی پسند کی حکومت چن سکتے ہیں، اور حکومت سازی کے لیے بہتر سے بہتر یا کم سے کم بری کے اصول ہی کے تحت سیاسی پارٹیوں کی حمایت یا مخالفت کی جا سکتی ہے۔ آج ملک میں کم و بیش یہی صورتحال ہے، اور ملک کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ملک کے مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اپنی اگلی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، ہر شعبے میں تعصب اور امتیاز کا شکار مسلمانوں کو مزید فرقہ پرستی کے زہر سے بچانا ہے، تو باہمی اعتماد اور اشتراک کے عمل کی فضا ملک بھر میں قائم کرنا ہوگی۔ ملک میں پارلیمانی انتخابات سر پر ہیں۔ فرقوں اور مذہب کی بنیاد پر سربندی کرنے میں فرقہ پرست طاقتیں دن رات مصروف ہیں، اور کچھ نام نہاد سیکولر پارٹیاں در پردہ ان فرقہ پرست طاقتوں کی راہ آسان کرنے کے لیے سیکولر ووٹوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سیکولر ووٹ کسی بھی صورت میں تقسیم نہ ہو۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں نے مل کر مہاتما گاندھی کی قیادت میں ملک کی آزادی کی جنگ لڑی۔ ہندوستان آج پھر فرقہ پرستی کے سنگین خطرے سے دوچار ہے۔ ہندوستان کے سیکولر اور انصاف پسند ہندو اور مسلمانوں کو ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے فرقہ پرستی کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہے۔ ملک کے عوام کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ ملک مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکولرزم کے راستے پر چلے گا یا فرقہ پرست طاقتوں کے چنگل میں جائے گا۔ میں یہاں سماجوادی پارٹی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اتر پردیش میں گزشتہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر سماجوادی پارٹی کے صدر ملائم سنگھ یادو کی زبانی اور تحریری یقین دہانیوں کے پیش نظر ہم نے حمایت دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 2 سالہ دور اقتدار میں سماجوادی پارٹی نے مسلمانوں کے تعلق سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ وعدے تو پورے کیا کرتے، اس حکومت نے اتنی کم مدت میں 100 سے زائد فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کی جان و مال کی تباہی میں اہم رول ادا کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ نے مظفر نگر فسادات سے متعلق
ایک پٹیشن پر سماعت کے دوران کہا مظفر نگر فساد کے لیے اتر پردیش سرکار ذمہ دار ہے۔ یہی نہیں، سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے لاپرواہی نہیں کی ہوتی تو فسادات روکے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ شری ملائم سنگھ یادو نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کے ساتھ انتظامیہ اور حکومت نے مسلمانوں کو حصہ داری دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی مسلمانوں کو نہ صرف ان کے حقوق دینے میں ناکام رہی بلکہ وہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں بھی پوری طرح ناکام رہی۔ مظفر نگر اور دیگر فرقہ وارانہ فسادات سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ریاستی حکومت کی فرقہ پرست عناصر سے سازگار ہے، لہذا سماج وادی پارٹی کی حمایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہوجن سماج پارٹی اتر پردیش میں دوسری بڑی پارٹی بہوجن سماج پارٹی ہے۔ بی ایس پی کے کچھ رہنماؤں نے چند مہینے کے دوران مجھ سے گفتگو کی اور ہمارے ایک نمائندہ وفد نے لکھنؤ جا کر بی ایس پی کے ایک سابق وزیر سے مسلمانوں کے مسائل پر اور انتخابات کے بعد این ڈی اے کے تئیں ان کی پارٹی کے موقف پر تفصیلی بات چیت کی، لیکن دوران گفتگو ان کے رویے اور این ڈی اے کے بارے میں ان کی خاموشی نے اس اندیشوں کو تقویت دی کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے بی ایس پی کسی کے بھی ساتھ اور کسی حد تک جا سکتی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی نے جس موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے پیش نظر بہوجن سماج پارٹی کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ ساتھ بی ایس پی بھی علاقائی پارٹیاں ہیں اور قومی سطح پر ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ایسی کسی پارٹی کو ووٹ دینا ووٹ ضائع کرنے کے برابر ہے۔ ترنمول کانگریس مغربی بنگال میں صورتحال مختلف ہے اور وہاں کی ترنمول سرکار نے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ پیش رفت کی ہے اور ان کے اقدامات سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ممتا بنرجی مستقبل میں بھی مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کریں گی۔ مغربی بنگال کے ووٹروں سے میری اپیل ہے کہ وہ ترنمول کانگریس کو امیدواروں کو کامیاب بنائیں، کیونکہ مرکز میں کسی کی بھی حکومت بنے اس سلسلے میں ترنمول کانگریس کا رول بہت اہم ہوگا۔ ترنمول کانگریس وہ کہ ایک علاقائی پارٹی ہے، لیکن ترنمول کانگریس کی کارکردگی، اقلیتوں کے مسائل پر ان کی سنجیدگی اور ممتا بنرجی کی یہ یقین دہانی کہ وہ این ڈی اے میں کسی بھی صورت میں شامل نہیں ہوں گی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترنمول کانگریس کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانگریس صدر مسز سونیا گاندھی سے مسلمانوں کے مسائل، فرقہ وارانہ فسادات، تعلیم، روزگار، سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی سفارشات کا نفاذ اور مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے جیسے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
لہذا میں آج لوک سبھا انتخابات 2014 کے لیے کانگریس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ کہ اقتدار میں آنے کی صورت میں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں، فرقہ وارانہ فسادات، مسلمانوں کے آئینی حقوق کی پامالی اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں محروم رکھے جانے کی ہم نے ہمیشہ پرزور مخالفت کی، اور اس معاملے میں کبھی بھی کوئی مصلحت ہمارے آڑے نہیں آئی۔ ہماری شکایات اور مسلمانوں کے مسائل آج بھی اپنی جگہ ہیں، اور ہمارا عزم ہے کہ جب تک اس ملک میں مسلمانوں کو انصاف نہیں مل جاتا اور دوسرے شہریوں کی طرح ان کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کیا جاتا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال ملک کی سالمیت، اتحاد اور سیکولرزم کی بقا کا ہے۔ اس لیے میری ہی نہیں، کروڑوں ہندوستانی عوام کی آرزو ہے کہ ہم ایک ایسے مضبوط، متحد اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کر سکیں جہاں بدعنوانی، فرقہ پرستی، ظلم و احتساب نہ ہو، جہاں اکثریتی فرقے اور اقلیتوں کے درمیان ٹکراؤ اور بد اعتمادی کے بجائے اعتماد کی فضا ہو، اور ہر شہری کو ملک کے اقتدار اور خوشحالی میں شراکت کا عملی احساس ہو سکے، جہاں اخلاقی قدروں کی اہمیت ہو اور اصول و نظریات پر سیاسی سودے بازی نہ ہو، اور جہاں مذہب، زبان، علاقے اور نسل کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔